صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي من العلم إلا قليلا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین کرام، معزز بزرگ اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ میں دل کی بیماریوں کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ دل کی بیماریوں سے دل کو پاک کرنا کتنی ضروری ہے۔ اب جب دل بیماریوں سے، گندگیوں سے آلودہ ہو جاتا ہے تو اس دل کی حیثیت کیا ہے اللہ کے یہاں، اللہ کے رسول کے یہاں؟ اور اسی طریقے سے وہ دل جو بیماریوں اور گندگیوں سے پاک رہتا ہے، اس دل کا اللہ کے یہاں، اللہ کے رسول کے یہاں کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی۔ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ بھی، جو ابھی میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ حدیث بھی گزشتہ جمعہ میں گزر چکی تھی، کہ آدمی کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ بن گیا تو انسان کا پورا جسم بن جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو گیا تو انسان کا پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار رہو، ہوشیار رہو، وہ ٹکڑا جو ہے تمہارا دل ہے۔ تو دل جو ہے، اس کی اہمیت شریعت کے اندر بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، دو چیزوں کو ملا کر انسان بنایا گیا ہے۔ ایک انسان کا ظاہری جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے۔
روح کے علاوہ روح اگر نکل گئی تو انسان کا جسم کچھ فائدہ، اس جسم سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آنکھیں ویسی ہی رہتی ہیں، ناک ویسی ہی ہے، کان ویسے ہی ہیں، ہاتھ پیر پورا جسم ویسا ہی ہے، لیکن کوئی اس کو جو ہے بھائی تھوڑا سا فرق آ چکا ہے، اس کے علاوہ بہت بڑا فرق نہیں آیا ہے۔ آنکھ بھی صحیح سلامت ہے، کان بھی صحیح سلامت ہے، ہاتھ پیر بھی اچھے ہیں، تمام جسم اچھا ہے، صرف جان نکل چکی ہے، چلو اس کو جو ہے اپنے گھر میں رکھ لیں۔ کوئی دنیا کا انسان اس طرح نہیں سوچتا، اس لیے کہ انسان کی جو قدر ہے، انسان کی اہمیت جو ہے، اور وہی ذات انسان کہلاتی ہے جس کے اندر وہی بدن انسان کہلانے کے لائق ہے، جس بدن کے اندر جان ہو، جس بدن کے اندر، جس جسم کے اندر روح ہو۔ روح اگر نکل جائے، جان اگر نکل جائے تو اس کو انسان نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ مردہ ہو جاتا ہے، جمادات میں اس کا شمار ہے، حیوانات میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انسان جو ہے اصل اس کا بدن نہیں ہے، بلکہ اس کی روح اصل ہے، اس کا دل اصل ہے، اور اسی دل کو بنانے کا حکم دیا گیا ہے شریعت کے اندر۔ اور اس دل کو بنانے کے لیے کچھ معمولی محنت نہیں لگتی، اس کے پیچھے زندگیاں کمانی پڑتی ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری محنتیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے یہ دل بنتا ہے۔ اور جس کا دل بن گیا تو سمجھو وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، اللہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے مثال دے کے بات بتائی تھی کہ انسان کا جسم جو ہے بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو بیماری سے بچانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ علاج کراتا ہے، دوائی کا استعمال کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب دل گندا ہو جائے تو دل کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے، دل کو بھی جو ہے علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ جسم کا علاج کہاں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس، اور دل کا علاج کہاں ہوتا ہے؟ اکابرین کے پاس اور صوفیاء کرام کے پاس۔ ایک آدمی انسان کے جسم کا ڈاکٹر ہے، اور ایک ذات اور ایک شخصیت جو ہے انسان کے دل کا ڈاکٹر ہے۔ تو اس دل کو بنانے کی بہت ہی ضرورت ہے، اس دل کو گندگیوں سے پاک کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے۔ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوتیں ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں دل کی بیماریاں ہیں۔ اور ہمارے اکابر جو ہیں دل کو بنانے کے لیے بڑی محنتیں کرتے تھے، بہت سارے واقعات اس کے موجود ہیں۔ حضرت مولانا عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے جو ہے اللہ والے ہیں۔ ان کے ایک پوتے تھے، حضرت شیخ عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ جب باحیات تھے تو ملک کے اندر بہت ہی ان کی جو ہے قدر ہوتی تھی، ملک کے اندر بہت ہی زیادہ ان کا احترام ہوتا تھا، اور بہت ہی کئی دلوں کا وہ علاج کیا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہے ان کے پاس جا کر اپنے دلوں کا علاج کرا لیتے تھے۔ تو ان کے ایک پوتے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک اپنے دادا باحیات تھے ان کو اس کی فکر نہیں ہوئی، جب دنیا سے چلے گئے اب ان کو فکر ہو رہی ہے کہ بھئی ہمارے گھر سے کئی لوگ ہمارے گھر میں آئے اور آ کر ہمارے دادا کی جو نعمت ہے، ہمارے دادا کے پاس جو دولت تھی اس دولت کو لے کے چلے گئے، اور جب دادا باحیات تھے اس وقت جو ہے مجھے اس کا احساس نہیں ہو سکا کہ بھئی اس دولت میں سے کچھ حصہ میں بھی لے لوں، اب کسی بھی طرح اس دولت کو لینا ہے۔ تو اب حضرت نے کیا کیا؟ سوچا بھئی اب جو ہے ہمارے دادا کے خلفاء میں سے اچھے خلیفہ، بڑے خلیفہ کون ہیں؟ تو پتا چلا کہ بلخ ایک علاقہ ہے، بہت دور پڑتا ہے، گنگو جو ہے گاؤں
यूपी के अंदर एक गांव है, तो उस गांव से बल्ख का इलाका बहुत दूर का इलाका। तो अब इनको मालूम हुआ कि बल्ख में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं जो हमारे जो है दादा से बैत होकर हमारे दादा से जो है इस दौलत को लेकर गए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने इलाके में। तब इनके पोते ने सोचा कि भाई चलो हजरत के यहाँ चलते हैं, जाके जो है कुछ दौलत का कुछ हिस्सा लेकर फिर घर वापस आते हैं। तो हजरत को इत्तला दे दिए कि हजरत मैं आ रहा हूं आपकी खिदमत में। अब चूंकि अपने शेख के पोते आ रहे हैं तो इसलिए हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही ज्यादा जो है खुशी का मुजाहरा किया, बहुत ज्यादा खुश हुए कि भाई मेरे शेख और पीर, मेरे मुर्शिद और सईद जो है उनके पोते मेरे घर में आ रहे हैं जिन्होंने मेरी दुनिया आखिरत बनाई। अब जब उनके पोते मेरे घर में आ रहे हैं तो मुझे जो है उनके पोते के साथ बहुत ही इकराम का मामला करना है और बहुत ही हमदर्दी का मामला करना है। तो अब वो आए, तो जब आए तो हजरत जो है अपने मुरीदीन को लेकर गांव के बाहर चले गए इस्तिकबाल में, और उनको जो है बहुत ही शाहाना तरीके से उनको अपने घर में लाया। लाने के बाद बहुत अच्छे खाने खिलाए, बहुत ही जो है इकराम के साथ उनका जो है इस्तिकबाल किया, बहुत ही जो है उम्दा उम्दा चीजें उनके लिए तैयार की गई, बहुत अच्छी अच्छी नियामतें उनके लिए बनाई गई। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, हजरत के पोते भी कुछ नहीं कह रहे हैं और खुद जो है जिनके पास हजरत के पोते गए हैं वो भी कुछ नहीं पूछ रहे हैं। 2 दिन हो गया, तीसरे दिन जो है हजरत के पोते खुद हजरत के जो है खलीफा उनसे कह रहे हैं कि हजरत मैं जिस मकसद से आया हूं वो मकसद मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो हजरत ने कहा भाई चलो क्या मकसद है बताओ। तो उस वक्त हजरत के पोते ने कहा कि जो नेमत जो दौलत आपने हमारे दादा से लेकर हमारे घर से लेकर आए हो उस दौलत को मैं लेना चाहता हूं, उस नेमत को मैं जो है लेकर जाना चाहता हूं। तो अब हजरत समझ गए कि भाई ये तो जो है बैत होने के लिए आए हैं और जो है इजाजत लेने के लिए आए हैं, अब इनको जो है ऐसे ही जो है इजाजत नहीं मिल सकती। अब जो है हजरत क्या कर रहे हैं कि भाई इस तरह जो है काम नहीं चल सकता, पहले जो है अपने दिल को सुधारने की जरूरत है, अपने दिल के अंदर जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को खत्म करने की जरूरत है। अब हजरत जो है उनका इलाज क्या कर रहे हैं, जब आए अपने घर में तो उनका जो है शाहाना इस्तकबाल किया, शाही अंदाज में उनका इस्तकबाल हुआ, अच्छे अच्छे खाने उनके लिए बनाए, अच्छे अच्छे नियामतें और अच्छा सा अच्छा बिस्तर उनके लिए तैयार किया। 2 दिन मुकम्मल जो है बहुत ही अच्छा खाना खिलाए, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको घर में रखा। अब जो है दिल की बात जब आई तो हजरत ने उठा के उनको कहां बिठाया, हम्माम खाने के पास, जहां लोग जो है जाकर पानी नहाते हैं वहां बिठा दिया और कहा कि भाई जब तुम इस नेमत को लेके जाना चाहते हो तो अपने दिल को बनाओ, पहले अपने दिल के अंदर जो अमानियत है उसको खत्म करो, अपने दिल को अल्लाह के हवाले करो। ये कहकर हजरत ने कहा कि भाई हम्माम के पास जाके बैठो और वहां जो गर्म पानी, जो जाकिरीन के लिए पानी गर्म हो रहा है उसका जो चूल्हा चल रहा है उस चूल्हे में जो है लकड़ियों को जमाओ, लकड़ियों को रखते रहो। सोचने की बात है कि जिस बुजुर्ग के हाथ से जो है इनको जो है इतनी बड़ी दौलत मिली है, उनके पोते का हाल ये हो रहा है कि भाई अपना दिल जो है बहुत जरूरी है, दिल को बनाने की जरूरत है। अब दिल की बात आई तो इस तरह तुम्हारा जो है इस्तेकबाल नहीं किया जाएगा, अच्छा सा अच्छा खाना तुम्हें नहीं दिया जाएगा और अच्छे से अच्छा सा अच्छा बिस्तर तुम्हारे लिए इंतजाम नहीं किया जाएगा। चलो जो है आम लोगों की तरह तुम भी क्या करो, जो है हमाम के पास जाके बैठो और गर्म पानी वहां जो गर्म हो रहा है उसके चूल्हे में जो है क्या करो, लकड़ियां जमाते रहो। अब उस जमाने में क्या होता था घरों के अंदर, आजकल का जमाना तो बहुत तरक्की का जमाना है कि भाई हर घर के अंदर जो है बैतुल खला मौजूद है और वो गंदगी जो है आजकल का जमाने में उस गंदगियों को निकालकर बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है, बल्कि अंदर से अंदर जो है वो गलाजत निकल के चली जाती है। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था, घरों के अंदर जहां जो है बैतुल खला रखा जाता था उस बैतुल खला के पीछे के हिस्से में गड़ा बनाया जाता था और वो गंदगी पूरी उस गड़े में जमा हो जाती थी। जब वो गड़ा भर जाता था तो भंगी को बुलाकर
لوگ کیا کرتے تھے، اس گندگی کو اٹھا کر شہر کے باہر جو ہے پھینکنے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے حضرت کے خانقاہ میں ایک عورت کام کرتی تھی، تو حضرت نے بلا کر کہا کہ بھئی دیکھو، حمام کے پاس، چولہے کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، جب تم گندگی کو لے کے جاؤ تو ایسا لے کے جاؤ کہ وہ بدبو جو ہے ان کے ناک میں چلی جائے، اس طرح جو ہے ٹوکرا ان کے قریب سے لے کے جاؤ۔ تو جب پہلی مرتبہ عورت گزری اور اس ٹوکری کو جو ہے حضرت کے ناک کے قریب سے گزاری تو حضرت بہت غصہ ہوئے اور اس کے اوپر جو ہے ہاتھ اٹھائے مارنے کے لیے، اور کہا کہ یہ بلخ ہے، یہ میرا گاؤں نہیں ہے، اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، اگر میرا گاؤں گنگو ہوتا تو میں تجھے ہے نا سبق سکھاتا۔ تو اس طرح جو ہے بہت ہی ڈانٹ کر اس کو چھوڑ دی۔ اب وہ عورت آگے حضرت کو سنا رہی ہے، حضرت دل میں محسوس کر رہے ہیں کہ بھئی دل جو ہے بہت بگڑا ہوا ہے، دل کو بنانے کی ضرورت ہے، چلو کچھ دن جو ہے محنت کرائے۔ دوسرے مرتبہ جو ہے حضرت اس عورت کو پھر بلا کر کہا کہ بھئی اب کے بعد لے کے جاؤ، اور جاتے ہوئے ایسا کرو کہ ٹوکرا جو ہے ان کے قریب سے لے کے جانا، اور وہ ٹوکرا جو ہے ان کے کپڑوں سے لگے، اتنا جو ہے قریب سے لے کے جانا۔ تب وہ عورت جو ہے دوسری مرتبہ اس گندگی والے ٹوکرے کو حضرت کے کپڑوں سے لگا کر لے کے جا رہی ہے۔ تو اب حضرت جو ہے دوسری مرتبہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ زبان سے کچھ بھی نہیں کہے، زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، صرف آنکھوں سے گور کے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ حالت آگے حضرت کو سنائی عورت، تو اب حضرت نے سوچا بھئی کچھ جو ہے فائدہ ہو رہا ہے، اور بھی جو ہے دل بننے کی ضرورت ہے، اور بھی جو ہے محنت کرائے۔ محنت کرانے کے بعد تیسرا موقع ایسا آیا، حضرت نے عورت کو بلا کے کہا کہ اب اس مرتبہ ایسا کرو کہ جب ٹوکرا لے کے جاؤ تو گندگی ان کے سر پہ ڈال دو، گندگی جو ہے ان کے سر پہ ڈال دو، اب اس کے بعد کہنا کہ کیا حال ہوا ان کا۔ تب وہ عورت جاتی ہوئی گندگی جو ہے ان کے اوپر ڈال دی اور وہ عورت خود گر گئی۔ تو اب جو ہے تیسری مرتبہ کا حال یہ تھا حضرت کا کہ اب جو ہے اپنے نہ تو کپڑوں کا خیال ہے، نہ تو گندگی کا کچھ احساس ہے، اب عورت کو اٹھا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کچھ مار تو نہیں لگی، کچھ چوٹ تو نہیں لگی۔ اب جو ہے حضرت کو آنکھیں عورت پوری بات سنائی تو حضرت نے کہا الحمدللہ اب دل جو ہے بن چکا ہے۔ اب وہاں سے جو ہے حضرت نے کیا کیا، ان کو اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھائے اور کہا کہ بھئی اب تم جو ہے وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم باہر جائیں گے تو آپ جو ہے ہمارے ساتھ چلتے رہنا، جب ہم شکار میں جائیں گے یا پھر کہیں اور جائیں گے تو ہمارے ساتھ تم جو ہے سفر میں شامل رہنا۔ تو پھر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت جو ہے شکار کے لیے نکل گئے۔ اس زمانے میں شکار جو ہے جنگل کے جانوروں کا شکار کتوں کے ذریعے سے کرتے تھے لوگ، تو کتے جو ہے حضرت کے تھے، تو حضرت نے کتوں کی جو رسی تھی ان کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ بھئی کیا کچھ بھی حالت ہو جائے، کیا بھی حالت تمہارے اوپر آ جائے، لیکن ہرگز رسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے جنگل میں نکل گئے۔ کتے جیسے ہی شکاری کو دیکھے تو بھاگنا شروع کی۔ اب جو ہے حضرت کا حکم ہو چکا تھا رسی کو نہیں چھوڑنے کا، تو اب حضرت جو ہے رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور کتے جو ہے ان کو گھسیٹتے ہوئے جنگل میں لے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کپڑے پھٹ گئے اور پورا بدن ان کا لہو لہان ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت کی بات کو، حضرت کا جو حکم تھا اس حکم کو نہیں توڑا۔ حضرت نے کہا تھا کہ کسی بھی حال میں رسی نہیں چھوٹے۔ تو اس کے بعد حضرت شیخ عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو تھے، وہ جو ہے حضرت کے خواب میں آئے اور کہا کہ بھئی آپ نے جب ہمارے خانقاہ میں آپ آئے تھے اس وقت ہم نے آپ کو اتنی تکلیفیں نہیں دی تھی، آپ جو ہے ہمارے بچے کے ساتھ اتنی بے انصافی کر رہے ہو، اتنا جو ہے تکلیف دے رہے ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت نے بلا کر بھئی کہا کہ اب تمہارا دل جو ہے بن چکا ہے، اب جو ہے تمہیں اتنی تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو اپنے گھر چلے جاؤ اور جاتے ہوئے اس نعمت کو لے کے چلے جاؤ۔ تو دل جو ہے بہت ہی محنتوں سے بنتا ہے، اور جب دل بن جاتا ہے اللہ کے یہاں بہت ہی قدر ہوتی ہے اس کی، اور جب دل نہیں بنتا تو دل کے اندر گندگیاں ہوتی ہیں، بیماریاں رہتی ہیں، تو اس دل کی کچھ بھی حیثیت نہیں اللہ کے رسول کے نگاہ میں۔ تو اس لیے دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ دل بن جاتا ہے تو پوری مخلوق اس دل کے تابع ہو جاتی ہے۔ جب دل نہیں بنتا تو ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہمارے گھر کی مستورات ہماری بات نہیں سنتی۔ جب دل بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت پوری مخلوق کو اس دل کے تابع کر دیتے ہیں۔ تو اور ایک واقعہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ جو ہے بہت بڑے بادشاہ
اور اس کے بعد خلیفہ بھی، مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، بادشاہ بھی تھے. تو ان کے زمانے میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. تو ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک گھر بنانے کی ضرورت پڑی. اب وہ گھر بنانے کے لیے بڑے بڑے ستون چاہیے، اور اس زمانے میں ستون کے طور پر بڑے بڑے جو ہے لکڑیوں کا استعمال ہوتا تھا. موٹے موٹے جو ہے جھاڑ ہوتے تھے، اس کو کاٹ کر لاتے تھے اور ستون کے لیے جو ہے ستون کے طور پہ اس کو کھڑا کرتے تھے. تو آزو بازو علاقے میں بہت چھان مارے، سپاہیوں نے چھان مارا، لیکن لمبی لکڑی، سیدھی لکڑی کہیں بھی نہیں ملی. تو اس کے بعد بہت دور تک جو ہے اس کے تلاش بھی سپاہیوں کو بادشاہ نے بھیج دیا. اب خبر آئی بادشاہ کے دربار میں کہ حضرت ایک علاقے میں جو آپ کی پسند کی لکڑی ہے وہ وہاں موجود ہے، وہ درخت وہاں موجود ہے. اب بادشاہ نے حکم دیا کہ بھئی اس لکڑیوں کو جو ہے، جو سیدھی لکڑی جو ہمیں ضرورت ہے وہ لکڑیاں وہاں ہیں، تو ان لکڑیوں کو کاٹ کے لاؤ. اب وہ کاٹ کے لا رہے ہیں. اب قریب ہے کہ وہ جو ہے لکڑیاں شہر کے اندر آ جائیں گی. تو حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے خود کیا کیا، بہت بڑا مجمع ساتھ لے کر ان لکڑیوں کے استقبال میں شہر کے باہر چلے گئے. اب یہ جو ہے منظر دیکھنے کا تھا کہ بھئی بادشاہ ہے، بادشاہ کا پورا جو ہے پوری جماعت بادشاہ کے ساتھ ہے اور لکڑیوں کا استقبال ہو رہا ہے. لکڑیاں آ گئی، اتنے میں لکڑیاں آ گئی. تو لکڑیاں ادھر آئیں، ادھر سے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ مجمع میں آئے. اور لکھا ہوا کتابوں کے اندر کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے جا رہے ہیں لکڑیوں کے پاس، اور لکڑیوں کے پاس گئے، لکڑیوں سے بات کی، کچھ دیر بات چیت ہوئی لکڑیوں سے، وہاں سے واپس آئے. تو حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ بہلول کیا عجیب بات ہے کہ آپ آئے آخر میں اور پورے مجمع کو چیرتے ہوئے جو ہے لکڑیوں کے پاس گئے، لکڑیوں سے بات چیت کر رہے ہو، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی لکڑی سے کوئی راز کی بات تمہاری ہو رہی ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لکڑیاں تمہارے بچے ہیں یا پھر تمہارے خادم ہیں، کہ وہ لکڑیوں کے اندر جان کہاں سے آئے گی اور بولنے کی طاقت کہاں سے آئے گی، آپ جو ہے ان لکڑیوں سے ایسے بات کر رہے ہو، چلو بتاؤ کیا بات ہوئی. تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے جا کے سیدھا لکڑیوں سے پوچھا کہ بھئی آج تمہاری اتنی قدر کیوں ہو رہی ہے، آج تمہاری اتنی عزت کیوں ہو رہی ہے کہ تمہاری عزت میں، تمہاری قدر میں بادشاہ اتنی بڑی جماعت کو لے کر تمہارے استقبال میں شہر کے باہر آیا ہوا ہے. تو لکڑیوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ بھئی ہماری جو یہ قدر ہو رہی ہے لکڑی ہونے کی حیثیت سے نہیں، لکڑی ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ہماری جو آج قدر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بادشاہ اور بادشاہ کی پوری جماعت ہمارے استقبال میں شہر کے باہر آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سیدھا پن ہے، ہمارا سیدھا پن ہے، ہمارے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے، ہمارے اندر اونچ نیچ نہیں ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک ہمارے اندر سیدھا پن ہے. تو یہی سیدھا پن ہماری جو ہے عزت کو بڑھا رہا ہے. تو جب ایک لکڑی کے اندر سیدھا پن آ جاتا ہے تو اس کی اتنی عزت ہو جاتی ہے. انسان کے اندر جب سیدھا پن آ گیا، انسان کا دل بن گیا، تو انسان کی قدر کیا ہو سکتی ہے. تو اس لیے انسان کو جو ہے اپنے دل کو بنانے کی ضرورت ہے. دل کی جو بیماریاں ہیں، دل کے اندر جو حسد ہے اور دل کے اندر جو انانیت ہے اور دل کے اندر جو اپنے بڑے پن کا جو احساس ہے، اور یہ تمام چیزوں کی، ان تمام بیماریوں کو دل سے جو ہے پاک کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم ان دل کی گندگیوں سے دل کو پاک نہیں کریں گے، یہ دل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. اس دل کی کچھ بھی اہمیت نہیں، اور یہ دل جس جسم کے اندر ہے اس جسم کی بھی کچھ حیثیت نہیں رہتی. تو اس لیے دل کو بنانے کی ضرورت ہے. جب دل بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں. جب اللہ محبت کرتے ہیں تو فرشتوں سے اللہ پوری کائنات میں اعلان کرا دیتے ہیں کہ پوری مخلوق اللہ کی سن لو کہ ایک بندے سے اللہ محبت کر رہے ہیں، تم سب جو ہے اس بندے سے محبت کرو. اور پوری مخلوق جو ہے اس جسم کے، اس دل کے تابع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اپنے دل کو بنائیں اور اپنے دل کو سدھارنے کی کوشش کریں. دل کے اندر جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو نکال کر دل کو صاف کریں. جب دل صاف ہو جائے گا تو انشاءاللہ اپنی زندگی میں تبدیلی آئے گی. جب تبدیلی آئے گی تو اللہ رب العزت ضرور جو ہے ہم سے محبت کرنے لگیں گے اور پوری مخلوق کے سامنے ہماری عزت ہوگی.
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے دل کی گندگیوں کو پاک کرنے کی، دل کو صاف کرنے کی، اور دل کی جو بیماریاں ہیں ان کو ختم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.